السلام علیکم ناظرین، پروگرام زیر بحث کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرمد بشیر اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور ایڈیٹر پاکستان ٹوڈے جناب عارف نظامی۔ ناظرین محترم، اعلیٰ سطحی ایوانوں میں ایک بار پھر ہلچل نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل، میمو سکینڈل، بلوچستان کے معاملات کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بات گشت اور 20ویں آئینی ترمیم پر سیاسی متحارب قوتوں میں اتفاق چند قابل ذکر معاملات ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی تغیرات کیا رنگ اختیار کریں، امکانات کیا ہیں اور کیا اشکال نمایاں ہوتی ہیں، گفتگو کرتے ہیں ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں۔ اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سابق گورنر پنجاب اور معروف ماہر قانون جناب شاہد حامد صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے سیکریٹری اطلاعات سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ جی عارف نظامی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، آج انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ بھی مسترد ہو گئی، اب 13 تاریخ کو فرد جرم بھی عائد ہوگی وزیر اعظم پر، تو کیا اس کا کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جو فیوچر نظر آ رہا ہے عدالت کا جو عندیہ ہے وہ تو آج بھی مل گیا ہے۔ جی، اعتزازن صاحب کو انہوں نے یعنی ٹائم بھی کم دیا اور بڑی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ جی اگر آپ نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا اگر آپ نے بچنا ہے ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ سے تو خط لکھیں۔ خط کے معاملے میں تو اعتزاز صاحب نے کوئی اس کو نہ آرگیو کیا، نہ امیونٹی والے معاملے کو چھیڑا۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم گیلانی جو ہیں ان کو شو کاز ہو جائے گی 13 کو۔ اس کے بعد یہ لیگل پروسیس جو ہے کتنی دیر چلتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی دنوں کی معاملے میں جس انداز سے سپریم کورٹ بالکل ایک سمری کورٹ کی طرح تیزی سے جا رہا ہے، اس معاملے کو بھی جلدی لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد یہ اور اس کی لیگل پروسیس ہے کہ چاہے سزا وہی ہو کہ جی گھنٹے کی سزا ہو یا اپ ٹل دا رائزنگ دا کورٹ، تو یہ تو قانون دان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو عام تاثر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ تو ہے قانونی مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے جو سیاسی محرکات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں کہ آیا اس کے بعد نیا وزیر اعظم جو ہے وہ جو مطلوبہ اکثریت ہے غالباً 177 ممبرز کی وہ حاصل کر سکے، کیونکہ آج مجھے لگا جو ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان بھی ایک گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، اور اگر جو وہ متقدر قوتیں جو چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چھٹی ہو جائے، وہ اگر یہ واقعی چاہتی ہیں اور انہوں نے ایم کیو ایم کو توڑ لیا یا کسی مولانا کو توڑ لیا، فضل الرحمان کو جو آ گئی، ویسے تو ہیں تو اپوزیشن میں، تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورت میں کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور یہ مل کے کچھ کر لیں، جس کی مجھے امید نظر نہیں آتی، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اپوزیشن میں ہیں۔ تو اس صورت میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس طرح پھر یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور نئے الیکشن ہوں گے۔ اب اس کے بھی اپنے محرکات ہیں کہ آیا جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بولے نہ چائنا شاپ بنے گی، کہ وہ ایک سارے سسٹم کو، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ یہ خط لکھنے کے معاملے میں فارغ کر دیں۔ شاہد احمد صاحب ہیں جی، قانونی جو ہے پہلو وہ ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ شاہد احمد صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کیا آپ کو اس کے جو ایسے قانونی پہلو جس پہ بات نہیں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے پہلو جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے؟ اگر اجازت ہو تو کچھ تھوڑی سی تفصیل میں بتلا سکوں کہ قانون کی کیا شکیں ہیں۔ جی جی، جو موجودہ قانون ہے نا جی، توہین عدالت آرڈیننس، وہ 2003 میں بنا تھا مشرف کے دور میں، تو اس قانون کو تحفظ دیا گیا 18ویں ترمیم میں۔ اس میں جو توہین عدالت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سول کنٹیمپٹ، اگر کوئی عدالت آرڈر جاری کرتی ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دیٹ از سول کنٹیمپٹ۔ اس کے اور بھی ہے پہلو، مگر آئی ایم گیونگ یو دا بیسکس آف اٹ۔ دوسرا ہے کرمنل کنٹیمپٹ، آپ عدالت پر حملہ کر دیتے ہیں یا کسی جج کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دیٹ از کرمنل کنٹیمپٹ۔ اور تیسرا ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ۔ جوڈیشل کنٹیمپٹ مطلب کہ اگر آپ عدالت کا یا کسی جج کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی الزام تراشی ہوتی ہے عدالت کے خلاف یا کسی جج کے خلاف، دیٹ از جوڈیشل کنٹیمپٹ۔ تو اب جو کنوکشنز بھی ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح 3 قسمیں کی ہیں، مگر وہ کون سی کنٹیمپٹ ہے؟ یہ جو یہ کنٹیمپٹ میں آپ کو بتلاؤں،
ایک تو آپ کنوکٹ ہو سکتے ہیں فار سبسٹینشیل obstruction آف جسٹس. آپ نے یہ جو موجودہ کنٹمپٹ ہے وزیر اعظم کے خلاف وہ آرڈر کیا NRO کیس میں, یعنی انصاف کے تقاضوں میں رکاوٹ بننا جو ہے, جی رکاوٹ بننا. تو اور یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ, اچھی خاصی رکاوٹ, سبسٹینشیل obstruction آف جسٹس. دوسرا ہے کہ جی آپ یہ آپ کی کنوکشن ہو سکتی ہے کہ یو ہیو اسکینڈلائز دا کورٹ, کہ آپ نے مذاق اڑایا, اسکینڈلائز کر دی, یا آپ نے اس سے بھی بڑھ کے یو ہیو ریڈیکیولڈ دی جوڈیشری. اچھا, میں اس لیے آپ کو اس کی تینوں قسمیں دیں اور اس کی جو مختلف کنوکشنز ہو سکتی ہیں وہ اس لیے دی کہ جو آئین کی شک ہے نا, آرٹیکل 63 جیم, آرٹیکل 63 جیم, وہ آپ کو ڈسکوالیفائی تب کرتی ہے اگر یہ آپ کے خلاف کنوکشن ہو جائے کہ یو ہیو براٹ دی جوڈیشری انٹو ہیٹریڈ اور ریڈیکیول. ٹھیک, سول کنٹمپٹ خالی نہیں, اس سے بڑھ کے دیٹ آپ کا جو آپ نے توہین کی ہے وہ اتنی اس نوعیت کی ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے عدالت کا جو فرمان ہے اس کی خلاف ورزی کی, مگر آپ نے اس حد تک کی کہ یو ہیو ریڈیکیولڈ دی جوڈیشری. اگر وہ فائنڈنگ آ جائے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اس کا بھی اپنا پروسیجر ہے. اس میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ یہ اب اس پر سوالیہ ہے, میں نے اور لیکن جو ججوں کا موڈ لگتا ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ ہاں, مگر اس میں میرے خیال میں اس میں اندازہ ہے, میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ وکیل تو کوئی اور ہے, پری جج کرنے والی بات, مگر ہم پری جج نہیں کرنا چاہیے, مگر ہو سکتا ہے کہ جو ان کی طرف سے صفائی پیش کی جائے معرفت اعزاز احسن صاحب, جو کہ میرے سے بہت بہتر وکیل ہیں, ماہر ہیں, ریکگنائز ماہر ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے وہ یہ لائن لیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آپ کے فرمان کی خلاف ورزی ہوئی ہے مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے. شاہد احمد صاحب آپ بتائیے کہ اگر آپ اعتزاز کی جگہ ہوتے تو آپ کے دلائل یہی ہوتے ہیں یا کوئی بہتر ہوتے ہیں؟ نہیں, میں تو سر پہلے دن سے اسی رائے کا ہوں کہ انہوں نے اگر عدالت نے فیصلہ کیا اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے تھی. صاحب مشاہد اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ. مشاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے کہ آپ اس کے سیاسی محرکات کیا دیکھتے ہیں؟ اگر گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو کیا اس اسمبلی کی چھٹی ہو جائے گی, یا آپ اس اسمبلی کو قائم و دائم رکھنے میں کوئی سہارا کندھا دیں گے اس اسمبلی کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو سوالات آپ نے کر دیے. ایک تو یہ کہ یہ 13 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے, یا اس کے بعد ایک آدھ جو بھی تاریخ پڑے گی. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے شاید طے کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو کمپلائنس نہیں کرنا, بلکہ اس کو ریڈیکیول بھی, وکلا کہتے ہیں کہ یہ ریڈیکیول بھی ہو رہا ہے اور obstruction بھی کھڑی کی جا رہی ہے, اور انٹرا کورٹ اپیل جس طرح سے وہ مسترد ہو چکی ہے آج. تو اس کے بعد کوئی آپشنز باقی بچے نہیں ہیں شاید موجودہ حکومت کے پاس. اب تو یہی ہے کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ میرا خیال نظامی صاحب نے اپنی شروع کی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ یا تو یہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہوگی یا کوئی اور اس طرح کی انٹرم گورنمنٹ, اس لیے کہ شاید یہ ایک سیاسی فیصلہ حکومت کر چکی ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے, اور چونکہ 4 سال انہیں بھی معلوم ہے, ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں کہ کوئی خاص وہ گورننس وغیرہ نہیں کر سکے, عوام کے مسائل بھی حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ اگر اٹھایا جا سکتا ہے تو اٹھا لیا جائے. میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہے, اس لیے وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں یا کوئی نیا بندہ. اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ بالکل درست بات آپ نے کہی ہے نظامی صاحب نے کہ اب اس سٹیج پہ ویسے بھی ہماری یعنی کہ یہ قومی فطرت ہے یا عادت ہے کہ جب لوگ کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے جو ہیں وہ بھی منہ پھیر لیتے ہیں. جس طرح سے 1-2 دنوں سے باتیں آ رہی ہیں کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ بھی آنکھیں شاکیں دکھانا شروع ہو گئیں, تو ایسے میں نیا وزیر اعظم بنانے سے شاید بحران تیز سے تیز تر ہو جائے. اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر طریقہ یہی نکالیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں, اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کی 20ویں ترمیم میں ویسی بات چل رہی ہے, کوئی انٹرم گورنمنٹ وغیرہ بنا کے جو الیکشن ہے وہ جلد سے جلد کرا دیں. جی شاہد احمد صاحب, آپ کو بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ
شاید 20ویں ترمیم کے وہ والا جو پارٹ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ والا، آپ خود کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں رہے، تو اس قسم کی کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ جی، ٹائم لائن کا بھی میرے خیال میں بات کر لی جائے کہ یہ نہیں ہے کہ 13 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب فارغ ہو جائیں گے، 13 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد ریگولر ٹرائل ہونا ہوتا ہے، تو پھر یہ عدالت کے ثوابدید پر ہے، وہ فرد جرم عائد کر کے یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں ڈیٹ ان آفس، ایسا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کیسز میں ایسا نہیں ہوا، کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ہفتے بعد آ جاؤ، ہفتے بعد جو اب اٹارنی جنرل جو ہے نا ان کی پوزیشن تھوڑی سی کافی آکورڈ ہوگی، کیونکہ اب ہی از ٹو بی دا چیف پروسیکیوٹر، تو وہ ان کے خلاف جو ایک تاریخ مقرر ہوگی جس پر جو بھی ان کے خلاف ایویڈنس جو آپ کہہ سکتے ہیں شہادت ہے، فرد جرم کے بعد جو ان کے خلاف جو شہادت ہے وہ پیش کی جائے گی، اور شہادت تو خیر ایک ہی ہے کہ یہ آرڈر ہے اور آپ کو بار بار کہا گیا کہ اس پر عمل درآمد کریں، آپ نہیں کر رہے، تو اس کے بعد ان کو ضرور ایک موقع ملے گا، ایک تاریخ مقرر ہوگی کہ اگر آپ کوئی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں، خود اپنا بیان دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیں، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہوگی جس پر بحث اور پھر فیصلہ، تو یہ جو سارا پروسیجر ہے ریگولر ٹرائل کا جو کہ توہین عدالت آرڈیننس میں ہے، یہ ہفتے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ عدالت کے 6 مہینے والی بات نہیں ہے، بہرحال میں تو سر آپ کو بتلا رہا ہوں کہ لیکن اس میں جب اگر یہ ماضی کر بھی دے تو اس کے بعد اسپیکر نے بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آتا ہے بالکل انویسٹیگیشن کا، لیکن یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آیا ملک جو ہے اتنی انسرٹنٹی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک طرف لیم ڈاک پرائم منسٹر ہے، دوسری طرف ٹرائی پارٹائٹ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں افغانستان پہ، امریکہ سے معاملات ہیں، آئی ایم ایف کی جو نئی رپورٹ آئی ہے اکانومی کا بالکل دیوالیہ نکلا ہوا ہے، تو مشاہد اللہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ سب کچھ سسٹین کر سکے گا اس بحرانی کیفیت کو، اگر یہ جیسے ٹائم لائن کی بات ہو رہی ہے؟ جی، ملک نے تو ویسے سسٹین بہت سارے ماضی میں بھی بڑے خراب حالات میں سسٹین کر ہی لیا ہے، شاید اب بھی کر ہی لے، حالانکہ یہ عجیب و غریب ملک ہے کہ اگر کسی ملک میں وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگے تو سٹاک جو ہے وہ گر جاتا ہے، لیکن آپ اگر چیک کریں تو جس دن وزیر اعظم صاحب وہ -44 پہ کھلا تھا، 177 پہ چلا گیا تھا جیسے یہ خبر آئی تھی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سسٹین کر لے گا، بلکہ وہ بہتری ہی ہو جائے گی اگر کوئی جلدی فیصلے ہو گئے۔ اب سوال صرف یہی ہے کہ حکومت کو بھی میرا خیال ہے، دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ احترام کرے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا، عدلیہ کا، جو کہ وہ کر نہیں رہے، ظاہر ہے 2 سال سے ہو گئے ہیں، اب یا تو انہیں کمپلائنس کرنا ہے یا کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، سیاسی فیصلہ ہی آج دن تک تو مجھے یہی نظر آتا ہے، کیونکہ اب وہ لٹک بھی سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، جیسے آپ فرما رہے ہیں اسپیکر کے پاس جائے گا، الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، یا 1-2 تاریخیں اور جیسے شاید حامد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ٹرائل ہوگا، جو بھی ہے اس میں زیادہ یہی ہے نا کہ مہینہ 1.5 اور نکل جائے گا، اس سے زیادہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس میں یہ سیاسی فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے کوئی ایک لحاظ سے تو بڑے اچھے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کی اچھی صلاحیت ہے کہ یہ مفاہمت کی سیاست اقتدار کے لیے، اس میں تو یہ کامیاب رہے ہیں، حالانکہ مفاہمت عوام کے مسائل کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب آپ بھی تو مفاہمت کر لیتے ہیں اقتدار کی خاطر، ابھی تو کیا آپ نے 20ویں ترمیم پہ۔ دیکھیں 20ویں ترمیم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اقتدار کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں یہ تو پورے ملک کے لوگوں کے لیے، سسٹم کے لیے نا، ہم سسٹم کے لیے، تو اس میں اقتدار تو نہیں ہے، اقتدار تو دیکھیں ہم واحد پارٹیاں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس کی مثال ہی کہیں نہیں پہ ملتی کہ 15 وزارتیں چھوڑ کے کوئی 6 ہفتوں میں حکومت سے علیحدہ ہو جائے، اور اس کے بعد کبھی ایسا مطالبہ یا ایسی موو آپ کو 4 سال نظر نہ آئی ہو کہ جس میں ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ ہمیں کوئی اقتدار ملے، بلکہ جب بھی عدلیہ کی بحالی سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں اداروں ہی کی جنگ ہے۔ آج بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد الیکشن کمیشن، آپ کو تو بہت زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ 77 میں دھاندلی ہوئی تھی تو اس کے نتائج